کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت ہے۔ تو پہلا درجہ محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی۔ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں آتا۔ اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آواز ذرا زیادہ کر دیں، کم کر دی آواز۔ کامیابی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کا مبارک دین ہے، اور دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق ہیں۔ ہجرت بھی ہے، نصرت بھی ہے۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں نے نصرت کی۔ کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہیں، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلیں اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلیں تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ یہ انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ۔ یہ اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ تو صحابہ کرام مکے والے تو ہجرت کرنے والے، اور مکے والوں نے نصرت کی ہے۔ تو یہ محنت ہے، دعوت دینی بھی ہے اور دائی کی بات سننی بھی ہے، اوروں کو دائی بنانا بھی ہے، صرف دعوت دینا کافی نہیں ہے۔ یہ محنت کے اعمال اگر ہم اپنے گھر میں شروع کر دیں، دعوت بھی، تعلیم و تعلم بھی، ذکر و عبادت بھی، حضور والے اخلاق بھی، واپس جائیں گے نا آپ کی تسبیح کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، اور حج ہمارا بیت اللہ میں۔ لوگ دیکھیں گے آپ کے اخلاق اور معاملات، تسبیح تلاوت کو نہیں دیکھتے لوگ۔ اس لیے فرمایا اگر ہمارے اندر حضور والے اخلاق آ گئے تو ساری دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور حضور والی محنت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی ضرورت ہے۔ تبلیغ والے کو تو اتنا حوصلہ چاہیے کہ آپ نے دعوت دی اور اس نے آگے سے تھپڑ مار دی آپ کے چہرے پر، تو آپ سے یہ پوچھیں آپ نے جو تھپڑ مارا ہے آپ کے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگ گئی کہیں تھپڑ مارنے سے؟ جو گالیاں سن کر دعا نہیں دے سکتا وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا۔ آپ نے نہیں پڑھا طائف کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ طائف والوں نے حضور کے ساتھ کیا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا، آپ کے سامنے واقعہ ہے۔ اس لیے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں اس لیے حضور والی محنت میں حضور والا، اگر یہ محنت کے اعمال ہم نے اپنے گھر میں شروع کر دیے تو گھر میں دین آ جائے گا، اور محلے کی مسجد میں شروع کیے تو محلے میں دین آ جائے گا، اور بیرونی گشت کریں گے تو پورے شہر میں دین آئے گا، اور سہروزے لگائیں گے تو بستیوں میں دین آ جائے گا، اور چھلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور سال 7 مہینے سے
ساری دنیا میں دین، اس لیے ساری تشکیلوں پہ جانا ضروری ہے۔ امریکہ ہے، افریقہ ہے، ساری دنیا ہے، قیامت تک کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کا زمانہ اور پورا عالم کے لیے نبی بن کر آئے، صرف ہمارا اپنا ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے۔ آپ جب واپس جائیں گے نا تو آپ لوگوں کو دعوت دیں گے، وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے، ہمیں دعوت دے رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں آج تک کیا کیا کرتے رہے آپ، چونکہ ان کے سامنے تو ہماری ساری زندگی ہے۔ زمانہ جاہلیت کا جو ہمارا ہے تو وہ تو طرح طرح کی باتیں سنائیں گے آپ کو، وہ چاہیں گے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ سنائیں گے آپ کو، اور آپ ان سے لڑ پڑے تو آپ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ فرمایا یا لڑائی چھوڑ دے یا تبلیغ چھوڑ دے۔ تبلیغ میں تو دوستو بزرگوں جو دے نا تمہیں گالی، اس کو کھلاؤ، اس کو دو مٹھائی کی تھالی، یعنی پلیٹ بھر کے مٹھائی دو اس کو، جو مارے تمہیں ڈنڈے اس کو کھلاؤ انڈے۔ تو تبلیغ کے لیے تو تبلیغ کا کام چونکہ بڑا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، اس لیے تبلیغ کا کام کرنے کے لیے دل بڑا ہو اور دماغ ٹھنڈا ہو، یعنی غصہ نہ کریں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی عمل بتا دیجئے جنت میں چلا جاؤں۔ فرمایا غصہ نہ کیا کر، جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کریں گے غصہ؟ ہم سارا غصہ گھر والوں کو دکھاتے ہیں، ہاں زور لگانا ہوتا ہے پیڈل پر، لگا دیتے ہیں ہینڈل پر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کا، اچھا بیٹا ہے تو ماں باپ کا کہنا مانے، ماں باپ ہیں تو بچوں پہ شفقت کریں، بیوی ہے تو خامد کی تعظیم کرے، اور خامد ہے تو بیوی کو تکلیف نہ دے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ حضور نے فرمایا عائشہ نرمی کو اختیار کرو کہ نرمی انسان کے اندر زینت پیدا کرتی ہے، اور سختی سے بچو کہ سختی انسان کو عیبدار کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل ہو۔ آئے دوستو دین نہیں ہے، گھر گھر میں لڑائی، چونکہ عمل نہیں، اخلاق نہیں۔ کون سو رہی ہے کہ یہ میری بہو سو رہی ہے، کہ یہ کیوں سو رہی ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اور یہ کون سو رہی کہ میری بیٹی سو رہی ہے، یہ کیوں سو رہی، اس کی طبیعت خراب ہے۔ اپنی بیٹی کی تو طبیعت خراب ہے اور بہو کا دماغ خراب، یہ اخلاق ہے آج کل گھر گھر میں، کہ بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی، اور ساس بنی تو بہو اچھی بیچاری خود ہی نہیں تھی۔ اس لیے فرمایا گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، گھر میں نرمی کرو اور اچھے اخلاق سے زندگی گزارو۔ محلے ایک آدمی اپنی بیوی کو کہنے لگا انڈا بنا کر لاؤ، وہ بیچاری انڈا بنا کر لے آئی۔ جب بنا کے لے آئی نا، جگہ دو ان کو، وہ کہہ رہا ہے یہ تو ابالنا تھا، پہلے کہا جب ابال کے لے آئی، پھر اگلے دن پھر ایک ابال کے لے آئی، پھر کہہ رہا ہے یہ بنانا تھا، تیسرے دن ایک بنا کے لے آئی، ایک ابال کے لے آئی، پھر کہہ رہا ہے یہ بنانا تھا یہ ابالنا تھا۔ یہ کام کرتے ہیں ہم۔ تو دوستو بزرگوں بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی میں باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات سے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے دین پر جب چلیں گے جب محلے میں دین ہو، محلے والے جب چل سکتے ہیں جب پورے شہر میں دین ہو، پورا شہر جب چلے گا جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین ہو۔
یہ جو آپ حضرات کے سر پہ ٹوپی آ گئی ہے نا اور آنکھوں میں حیا آ گئی ہے، دعوت یہ اس ماحول ہے یہاں. ہاں جی، ہمارے ایک رشتہ دار لڑکا ہم سے ملنے آیا، ننگے سر آیا. میں نے کہا آئندہ ننگے سر نہ آنا، پہرے والے پکڑ لیں گے آپ کو. اچھا اگلے دن پھر آ گیا وہ، میں تو گھر چلا گیا. میرے پاس ٹیلی فون آیا، چاچو مجھے پہرے والوں نے پکڑا ہوا. میں کہ صحیح کیا ہوا، میں نے کل نہیں کہا تھا آپ کو کہ یہ ننگے سر کا ماحول نہیں ہے یا ننگے سر نہیں آنا مرکز میں. اس لیے جو ان عملوں میں زیادہ لگتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے، جو کم لگتا ہے وہ کم بعض کہتے ہیں ہمارا میٹر چل رہا ہے، دعوت دیتے نہیں میٹر چلا رہے ہیں یہاں آ کر. 7 لاکھ مل رہا ہے، 49 کروڑ مل رہا ہے. جو دوستوں میٹر چلاتے دعوت نہیں دیتے، ان کا میٹر گھر جا کے بند ہو جاتا ہے. اتنی دعوت دو، اتنی دعوت دو کہ زبان کا کلمہ اندر چلا جائے. یہ جو نوجوان ہیں نا، اب یہ جناب چھلانگے مارتے ہیں، یہ کریں گے وہ، اور بیوی کی شکل دیکھتے سارے تبلیغ بھول جاتے، اس کے اندر تبلیغ نہیں ہے ان کے. ابھی جیسے طوطا کلمہ پڑھتا ہے نا، وہ بلی کی شکل دیکھتے ہی تو کلمہ بھول جاتا ہے طوطا، اس کے زبان پہ کلمہ ہوتا ہے. ابھی کل تبلیغ میں بہت لوگ لگے ہیں کہ تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے. جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب کا بننا ہے. 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. ابھی کلمہ اندر نہیں ہے، پیسے ختم ہو جائیں نا پھر آدمی اللہ ہی اللہ کرے. اللہ اب تو ہی تو ہے. اب نہ جائے گا کنٹین، نہ جائے گا بازار، مسجد اور مطبخ، اللہ ہی اللہ. پیسہ نماز پڑھی اطمینان نہیں ہوا اس کو، پیسے مل گئے اطمینان ہو گیا. اس کا پیسوں پر یقین ہے. یہ زبان کا کلمہ دل میں آ جائے، اللہ سے ہوتا. ایک آدمی نا شہر گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں امام صاحب بتا رہے تھے بھائی جو دنیا میں دے گا نا اللہ کے راستے میں، 10 گنا تو دنیا میں ملے گا، 70 گنا آخرت میں ملے گا. اس دیہاتی آدمی کے پاس 100 روپے تھے، اس نے مول صاحب کو دے دیے. اس نے کہا 100 دے کر 1000 کا نوٹ بناؤ. اس نے سمجھا کہ ابھی بن جائے گا. اللہ کب دیں گے اور کب کیسے دیں گے وہ اللہ کا اپنا نظام ہے. اس نے سمجھا ابھی مل جائے گا. وہ بیچارہ جمعہ پڑھ کے گھر آیا، وہ تو پریشان ہو گیا. وہ 100 بھی گئے اور 1000 بھی نہیں آئے. تو بیچارے کو اسی پریشانی میں نا اس کو دست لگ گئے. اب بیچارہ اس بیت الخلا تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو جنگل جاتے تھے. بیچارہ بار بار جنگل جائے آئے. وہ تو بیچارے کا بہت کمزوری ہو گئی بیچارے کو. وہ 100 کی ایسی فکر لگی کہ 100 بھی 1000 سب چلے گئے. پھر اس نے ایک جگہ دیکھا یار کوئی گڑھا کھودو، وہیں بیٹھا بیٹھا چلو پیشاب کرتا رہوں گا. وہ گڑھا جو کھودا نا تو اس میں کوئی برتن نکلا، اس میں کھولا تو 1000 روپے نکل آئے. وہ تو دست تو بند ہو گئے اس کے. وہ تو فکر اس کو اسی وجہ سے لگے ہوئے تھے اس غریب کو. تو اگلا جمعہ پھر پڑھنے گیا، وہاں پھر مول صاحب وہی تقریر کر رہے تھے، 10 گنا دنیا میں اور 70 گنا آخرت میں. کہنے کا مول صاحب اندر کی بات تو بتاتے نہیں ہیں آپ. یہ جو آدمی کو یقین بنانے کے لیے بڑی محنت کی، اس لیے تبلیغ پہ جمتے نہیں ہم کہ عملوں کا یقین نہیں ہے، شکلوں کا یقین ہوگا تو شکلوں پر جمے گا، اور عملوں کا یقین ہوگا تو عملوں پر جمے گا. کسی نے پوچھا صحیح یقین والا آدمی عملوں میں نظر آتا ہے اور غلط یقین والا آدمی شکلوں میں نظر آتا ہے. حضرت جی فرماتے تھے پہلے لوگ سنتے نہیں، جو سنتے ہیں وہ سمجھتے نہیں، جو سمجھتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ جمتے نہیں. جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پت جھڑ کی طرح جھڑ جائے گا. جیسے درخت کے پتے نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں، واپس جاؤ بیوی بچے کاروبار کھیت تک ٹکرائے گا. جو بدن کے تقاضے نہیں قربان کر سکتے، اعمال میں نہیں جڑتے، اجتماعی انفرادی اعمال، واپس جا کے کیا کریں گے؟ چاہے 10 دفعہ ہاتھ کھڑا کر دیں آپ. دعوت کا اتنا نور مل جائے کہ دعوت کے بغیر دل نہیں لگتا، تسبیحات کے بغیر چین نہیں آتا،
تعلیم کے بغیر جی نہیں لگتا. دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے. ایک جماعت چلی لندن سے پیدل بیت اللہ. تو کہنے لگے ہم رات کو دیر تک گشتیں کرتے تھے، 2.5-3 گھنٹے تعلیم کرتے تھے. کہتے ہیں ہم تعلیم سے اتنے مانوس ہو گئے تھے، ہم سوچتے تھے گھر چلے جائیں گے پھر 2.5 گھنٹے تعلیم نہیں ملے گی تو دل کیسے لگے گا. ابھی تو ذرا تعلیم لمبی ہو جائے نا، امیر صاحب سے لوٹ پڑ، امیر صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے نئے نئے ساتھی ہیں اتنی لمبی تعلیم کر دی. وہ ہماری اپنی طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے. تعلیم سے اعمال سے دل ابھی مانوس نہیں ہے. زبان کا کلمہ دل میں نہیں آیا ابھی. دل کو نشانہ بنا کر کہنا دوسروں کو ہے، سنانا اپنے دل کو. جیسے ساس ہوتی ہے نا خواخی، وہ کہتی بیٹی کو ہے، سناتی بہو کو ہے. یہ دعوت اپنے لیے ہے. اپنی نیت نہ کی تو کہ ہمارے کہنے سے دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا، ہم دوستوں محروم ہو جائیں گے. پشتو والے کہتے ہیں ہم پنجاب گئے تھے، ہم نے اس لیے دعوت نہیں دیا کہ ہمیں اردو نہیں آتا تھا. اردو والے جائیں گے ادھر پشتو علاقے میں، کہ ہمیں یہ دوست بزرگ ان سے پوچھو کتنے پشتو والے پنجاب میں کام کر رہے ہیں اپنے، سب سیکھ جاتے ہیں. ایک وہ جماعت والا باہر ملک گیا نا، تو اس نے کہا انڈا لینا ہے. تو وہاں جا کے وہ بیضہ کہتے ہیں عربی میں انڈے کو نا، تو وہ بیضہ کرتا گیا، وہاں جا بھول گیا. وہ کہہ رہا بھائی انڈا دے دو، اس کو سمجھنا ہے دکاندار کو. اس نے کہ مرغے کی آواز نکالی، اس نے انڈا دے دیا اس کو. یعنی اس کو فکر تھی نا، زبان کا مسئلہ نہیں. صحابہ کرام عربی زبان تھی. یہ سوڈان، یہ کتنے افریقہ میں اللہ تعالیٰ ان کی فکر پہ ان کی زبانیں بھی بدل دی ان کی. تو دوستو بزرگو بھائیو، یہ محنت ہے، ذمہ داری ہے. اگر دنیا میں منمانی کرو گے، جی چاہی پر، دنیا بھی بگڑے گی. اس لیے فرمایا وقتی طور پر بے دینی میں آدمی کو لذت نظر آتی ہے. جیسے مچھلی پکڑنے والا مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی پہ گوشت لگا دیتا ہے اور پیچھے دھاگا باندھ کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہیں اور اس کو کھانے کی کوشش کرتی ہیں. بڑی مچھلی ان کو سمجھاتی ہے ارے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، تمہیں اوپر گوشت نظر آ رہا ہے، گوشت کے اندر کنڈی ہے، کنڈی کے پیچھے دھاگا ہے، دھاگے کے پیچھے بندہ ہے، بندے کے پاس چھری کانٹا ہے، مرچ مسالہ ہے، تیل کڑھائی ہے. جب تو کھائے گی تو جھٹکا دے کر تیرے گلے میں کنڈی پھنسا دے گا، تو باہر کھینچے گا، پھر چھری کانٹے سے کاٹے گا، مرچ مسالہ لگائے گا، پھر تیل کڑھائی میں بھونے گا، پھر 32 دانتوں کے نیچے تجھے چبائے گا، پھر ہڈیاں تیری کتے کے سامنے پھینکے گا. چھوٹی مچھلیاں نا سمجھا کے سے بڑی، یہ دیکھ رہی بڑی مچھلی خود کھائے گی، ہمیں بہکا رہی ہے. انہوں نے جو گئی ادھر ادھر منہ لگایا، مزہ بہت ہے. گناہوں میں لذت تو ہے، نماز ضائع ہو رہی ہے، ہم سو رہے ہیں. رات کو سوتے نہیں، صبح اٹھتے نہیں ہیں. یہاں تو تبلیغ والے اٹھا دیتے ہیں، اماں کو تو آنکھیں دکھاتے ہیں گھر جا کر، نہ اٹھانا مجھے. بتاؤ، نمازیں برباد ہو رہی ہیں آج. رات کو نہیں سوتے. یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، بعض جہنم میں. بھائی جان آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے. بعض لوگ عرب کے پہاڑوں جیسے اعمال لے کر حاضر ہوں گے لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے. یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ کہ جب مال آتا تھا تو مال پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال، نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز، نہ دیکھا ناجائز. تو وہ جو بڑی مچھلی سمجھا کے چلی گئی، چھوٹی مچھلی منہ لگایا. باہر جب منہ لگایا تو دھاگا ہلا، کنڈی اندر چلی گئی. بار والے نے جھٹکا دے دیا، اب تڑپ رہی ہے. بندہ بھی دیکھا، چھری کانٹا بھی، مرچ مسالہ بھی، تیل کڑھائی بھی. جب موت کا جھٹکا لگے گا پھر سب کچھ نظر آ جائے گا. وہاں کے سانپ، وہاں کے بچھو، وہاں کی جنت جہنم سب نظر آ جائے گی. یہ ایمان والو، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لو. جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز مہلت نہیں ملتی. میں صدقہ دے دیتا، میں اللہ کے راستے میں نکل جاتا،
ہو میں توبہ کر لیتا، ہو میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ یہ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو آخرت کی تیاری میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں، رنگالے نہ چندیا گندھالے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن۔ شادی سے پہلے دوپٹہ رنگا لے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ بالکل تیاری نہیں شادی کی، بارات سر پہ آ گئی، موت کی تیاری نہیں، ملک الموت سر پہ آ کے مسلط ہو، ساری دنیا نہیں چھوڑا سکتی۔ آج توبہ کر لو، زندگی بدل لو۔ ایک جہنمی کو اتنی تکلیف ہوگی، دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کریں، ایک جہنمی کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ دنیا بھر کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک بڑھ جائے گی، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کرو، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے گی۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے۔ ناک میں گرم تپتی ہوئی ریت ڈال کر پاخانے کے راستے سے نکال کر جکڑا جائے گا، خچر کے برابر بچھو، اونٹ کی گردن کے برابر موٹے سانپ، آگ کا جلانا، فرشتوں کا مارنا، بھوک کا ستانا، پیاس کا ستانا، ساری دنیا دیکھے گی فلاں بن فلاں کا بیٹا آج ناکام ہو گیا۔ یہ دنیا کی ناکامی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے، یہ ہے کامیابی۔ مکان مل گیا، کوٹھی مل گئی، بنگلہ مل گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر دیندار ہے، کار کوٹھی بنگلہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اور بے دین ہے، چاہے غریب ہے یا امیر ہے یا ناکام ہے۔ چوہا مر گیا روٹی پر اور بندہ مر گیا کوٹھی پر، اللہ اور ڈھیل دیتا ہے۔ جیسے چوہا نقصان کرتا ہے تو چوہے کے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھتے ہیں وہ پنجرے میں، کہیں امرود، کہیں دیسی۔ ایک دن وہ مقیم کہہ رہا تھا، آپ کے پاس دیسی گھی ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کہ چوہے کے لیے رکھنا۔ چوہے نے اتنے اچھے کام کیے ہیں، دیسی گھی کا انتظام ہو رہا ہے اس کے۔ بے دین آدمی پر اللہ اور پھیلا دیتا ہے، وہ اور آگے بڑھتا ہے، ایک دم پکڑ آتی ہے۔ فرعون بڑا دندن آیا، اللہ نے ایک دن 16 لاکھ کی فوج کو چوہے کی موت مار دی، 6 لاکھ کو پار کر دیا، اور من و سلوہ کھلائے 40 سال۔ بڑے ظلم کیے، پتہ نہیں 70,000 بچے قتل کرا دیے، عورتوں کی بے حرمتی کرتا تھا، بڑے عذاب۔ اللہ نے عقل نہیں ہے اس کو۔ ادھر نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، حضرت ابراہیم السلام کو آگ میں ڈلوا دی، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دی۔ پھر فوج لے آئے مقابلے میں، اللہ نے مچھر بھیج دیے، ساری فوج کا گوشت کھا گئے، ہڈیاں بچ گئیں۔ ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں ڈال دیا، جو آتا اس کے سر میں جوتا مارتا تھا، تخت پر بٹھا کر جوتے پڑوا کر سر پھڑوا کر ذلیل کر کے مار دیا اللہ تعالیٰ۔ لے لو بادشاہت میں کامیابی، کوئی عہدے کے چکر میں، کوئی کسی چکر میں۔ اگر صحیح محنت ہوگی، صحیح یقین ہوگا، عمل صحیح ہوں گے، پھر دنیا بھی بنے گی۔ موت آئے گی تو 500 فرشتے آئیں گے نکالنے کے لیے، اے پاک جسم کی پاک روح نکل اللہ کے حکم سے، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، زندگی گزارو رمضان کی طرح، تو موت آئے گی عید کے چاند کی طرح۔ تو مر جاتا ہے قرآن پاک، اس کے سرہانے آ کے کھڑا۔ ہمارے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے بوڑھے بوڑھے مقیمین ہیں، وہ اپنا کام بھی کرتے ہیں، روزانہ قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں دیکھ قرآن بھی پڑھ لیتا ہوں، 10 پارے 40 پارے پڑھ لیتا ہوں روزانہ۔ میں ساتھی بتا رہا کہ میری بچیاں روز قرآن ختم کر لیتی ہیں۔ اتنا قرآن سے تعلق، قرآن کے مطابق زندگی، قرآن تمہیں کام آئے گا، نماز کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا فرض اور قرض یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ اگر فرض نماز باقی ہے، میں 30 سال کی عمر میں تبلیغ میں لگا، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مفتی صاحب سے پوچھا کتنے سال کی قضا نماز پڑھوں، کتنے مہینے روزے رکھوں میں فرض، اس میں کوئی 20 نفل پڑھ لیں تہجد میں، فرض نمازیں ذمے ہمارے۔ فرض قرضہ دیتا نہیں ہے، صدقہ دیتا پھر رہا ہے۔ فرض نمازیں باقی ہیں، نہ 20 نفل پڑھ رہا ہے تہجد میں۔ ساری زندگی نفل پڑھو، 4 فرضوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مسائل پوچھو زندگی میں، ایسے زندگی نہیں ہے۔
قرآن سراہنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اسی کے سراہنے کھڑا ہوگا جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ہر آدمی کے سراہنے تھوڑی کھڑا ہو جائے گا۔ غسل دیتے کفن سینے کے درمیان، پھر قبر میں بہت حسین و جمیل فرشتے آتے ہیں، ہٹ جائیں، کہے گا میں نہیں چھوڑ، میرا ساتھی ہے یہ نماز، یہ اعمال کام آئیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، نیک عورتیں نیک مردوں سے پہلے جنت، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ آج دنیا میں 195 ملک ہیں، 2000 ملکوں کے برابر تو زمین ملے گی ایک آدمی کو، ادنا ایمان والے کو، ایک ایک محل جس میں 70 ہزار کمرے، ہر کمرے کے 70,000 دروازے، ہر دروازے پر 70,000 سلام کریں گے، قالینیں بچھی ہوں گی، پردے پڑے ہوں گے، گوشت بھنے ہوں گے، پھل پکے ہوں گے، دودھ شہد کی نہریں ہوں گی، تصنیف پانی ہو، ایسی شراب جس کے پینے سے نہ سر چکرائے نہ بہکی بہکی باتیں کرے۔ اللہ کا دیدار ہوگا، حضور کا پڑوس ملے گا، ایسی حوریں جو مردہ سے بات کرے تو زندہ ہو جائے اور کڑوے سمندر میں تھوکے تو میٹھا ہو جائے۔ بتا جس کا تھوک کتنا میٹھا ہے وہ خود کتنی میٹھی ہوگی بتاؤ۔ ایک بیوی کے پیچھے ساری زندگی لگا دی، وہ بھی راضی نہیں ہوتی کہ میں نے تیرے گھر میں سکھ دیکھا ہی نہیں آج تک۔ موٹی آنکھوں والیاں اور پیار دلانے والیاں ایسی حوروں ہیں جس کے بدن پہ 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ نظر آئے گا، اس میں ان کا بدن نظر آئے گا، بدن میں ان کا دل نظر آئے گا، اور دل میں آپ کی محبت کی لہریں نظر آئیں گی۔ اس کے چہرے میں چہرہ دیکھ لو، جمعہ بازار لگے گا، جیسے چاہو گے ویسے بن جاؤ۔ یہاں تو کوئی موٹا ہے وہ کہتے ہیں یار پتلا ہو، نہیں پتلا ہو سکتا، کوئی چھوٹا ہے تو چھوٹا ہی، کوئی موٹا ہے تو موٹا ہی ہے، کوئی پتلا ہے، جیسے چاہو گے۔ جنت میں ایسے درخت ہیں، نیچے سے نکلیں گے سونے کے گھوڑے اور اوپر سے نکلیں گے کپڑوں کے جوڑے۔ جنت کے گھوڑوں پہ بیٹھے گا اور جنت کے جوڑے پہن کے، اس لیے فرما اللہ تعالیٰ فرمیرے بندو تم راضی ہو گئے، اے اللہ ایسی اچھی جنت دنیا سے 10 گنا، اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ میں جنت سے بھی بڑی نعمت دیتا ہوں تمہیں۔ اے اللہ وہ کیا ہے؟ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ جنت سے اتنے خوش ہوں گے کہ کچھ نہ پوچھو۔ اب دوستو ایک کہ خود 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو تو محل بن جاتا ہے، 20 دفعہ پڑھو تو 2 بن جاتے ہیں، 30 دفعہ پڑھو تو 3 بن۔ کسی کا بچہ مر جائے صبر کرے، اس پر بھی جنت میں محل بنتا ہے۔ 12 سنت مؤکدہ جو روز پڑھتے ہیں اس پر بھی روزانہ محل بن جاتا ہے۔ جو آدمی اپنا حق چھوڑ دے، حق مانگوں گا لڑائی ہو جائے گی، جنت کے کنارے پہ محل ملتا ہے۔ جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے، جنت کے اندر محل ملتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے ہوں اوپر کے درجے محل ملتا ہے۔ مسجد بن رہی ہے، حصہ ڈال دیا، اس کا بھی جنت میں۔ تو لیکن کون بنائے گا بتاؤ؟ کون کون بنائیں گے محل؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے نہیں بنائیں گے آپ کو یقین ہوگا تو بناؤ۔ قرآن کے ہر جملے پر یقین اور اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین۔ حضور آج مسجد میں وقت کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی، گھر والوں کی ساری زندگی، اس راستے میں 1 روپے پر 7 لاکھ۔ نماز پڑھو تو 49 صبح شام لگا دینا۔ مدینے جیسا شہر نہیں، حضور جیسا امام نہیں، جمعہ جیسا دن نہیں، نماز جیسا عمل نہیں۔ ان 4 چیزوں کے پیچھے حضرت عبداللہ بن روا ٹھہرے تھے۔ فرمایا کتنا پیچھے رہ گیا؟ اصل آدھا دن۔ فرمایا 500 سال بعد جنت میں جاؤ۔ حضور کے پیچھے جمعہ پڑھنے ٹھہرے تھے دوپہر تک، مدینے میں حضور کے